اگر یہ درست ہے جو منسوب کیا گیا، اور آسانی سے تو ان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ان سے ذاتی طور پر ان سے چیف آف آرمی اسٹاف سید جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ 26 نومبر کو گولی ہم نے نہیں چلائی، پی ٹی آئی کے کو جو مظاہرہ تھا اس پہ، اور جو کچھ ہوا وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا۔ وفاقی حکومت نے دفعہ 245 کے تحت فوج طلب کی تھی۔ تو اگر وہ درست کہہ رہے ہیں تو معاملے کی تو نوعیت ہی بدل گئی۔ ایک تو یہ کہ اس اقدام سے چیف نے اظہار لا تعلقی کر دیا، ثانیاً ایک طرح سے اسے غلطی بھی قرار دے دیا بائی امپلیکیشن، ثانیاً وفاقی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ثالثاً، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں دانا قرار نہیں دے رہے۔ یہ تو عدم اعتماد بھی ہے ایک طرح سے بائی امپلیکیشن۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، گویا آزادی اظہار کی حمایت کر دی ہے۔ یہ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ اور وکلاء کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ پھر اور خبریں ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ممبر وکیل اختر حسین نے تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں حکومتی مرضی کے ججوں کے تقرر پر استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے۔ ضمیر کی آواز اس وقت اٹھی ہے تو ضمیر ہی کی آواز۔ اس ریٹ میں ذکر ہے، اس میں کہا گیا اعلامیہ میں کہ اسلام آباد کے 5 ججوں کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ فیصلہ ہے، بالکل صحیح ہے، نجکاری ہونی چاہیے۔ اس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ چوری تو اتنی نہیں رہے گی۔ جس کی ذاتی ملکیت ہے وہ تو چوری کرنے نہیں دیتا، بندوبست کرے گا۔ میں نے پوچھا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کاٹ دیتے ہیں بجلی، اور دعا کی فضیلت پر۔ او بھائی دعا کریں، بس چند فکروں میں دعا کی فضیلت واضح کی جائے۔ ہم دوسرے مکاتب فکر کے مسئلے میں ثواب کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا۔ ذرا غور کیجیے، ایک دن فرما دیا مولانا اسحاق پاگل بڈھا۔ اگر مولانا اسحاق کو جو آدمی پاگل بڈھا ہے، میں نہیں سمجھتا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ مولانا اسحاق جیسا صاف ستھرا کھرا، ان کے ضروری نہیں ان کی ہر رائے سے اتفاق کیا جب بعض آراء جو ہیں ہم جیسے معمولی طالب بھی اس کو درست نہیں سمجھتے، علماء تو بہت سے ہیں جو ان کی بعض آراء سے اختلاف کریں گے، لیکن سادہ، نجیب، فقیر، درویش، محدود ترین آمدن میں سے بھی ایثار کرنے والے، یہ ہیں ایک مومن کے نشانیاں۔ زبان ہے پاگل بڈھا، فتنہ، یہ کیا زبان ہے؟ یہ علماء نے اپنی تکریم بے سبب نہیں کھوئی، صدیوں سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ اس لیے جناب امام علی امیر المومنین اجازت ہی نہیں دیتے تھے لوگوں کو تقریر کرنے کی، جب تک کہ خود یا کوئی ذمہ دار آدمی اس کا وہ نہ کر لے، اس سے ڈسکشن کر لے۔ حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری کو بھی اجازت دی تو ان سے کچھ سوالات کرنے کے بعد دی۔ عمران خان کی جو کردار کشی ہے، اس میں میرا خیال ہے مقصد یہ ہے کہ سزا انہیں ملے تو اس پہ رد عمل نہ ہو۔ کیا بچ گئے نا بات، رد عمل تو ہوگا۔ عمران خان کوئی لیڈر ہے؟ عمران خان ہیرو ہے، ہیرو، اکثریت کے نظر خراب نکلے گا۔ کانگریس میں جو ولسن صاحب جناب لگے ہوئے ہیں، اب پھر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان کو رہا کرو، اور فائنینشیل ٹائمز کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستانی فوج معیشت تھے، اور ان کا اتنے اور ہو جاتے، مگر وہ چودھری سرور کی سمجھ میں اتنی بڑی بات آ کہاں سے سکتی ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا سلسلہ چل نکلے گا۔ وہ کس کو گورنر لگا دیا یار، ہاں جی، اور بعد میں بھی خیر کون سا گورنر ہے اسی طرح کا۔ یہ ہماری لیڈرشپ ہے۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو غیر متوقع نتائج آئے ہیں، اس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بار دیگر میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی حربہ چھوڑا نہیں، کوئی پیشکش کرنے میں کمی نہیں کی، کوئی یعنی تحرک جتنا زیادہ ہو سکتا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ تو جوڑ توڑ کے جو ہیں وہ ایک بازی گر ہیں وہ، مگر سب دھرے کا دھرا رہ گیا، سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا، پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ آنے والے دنوں کی انہیں خبر نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا چہرہ اٹھا دوں اگر
اس سے کیا لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. آنے والے دن کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں, آدمی بڑا ناقمت اندیش سب کچھ ہوتی ہے. اور فرانسیسی مفکر فرانسس فینن ہیں, وہ کہتے ہیں غلام آقا کے ذہن سے سوچتا ہے, مروبیت مار ڈالتی ہے.